نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور تمام حاجیوں کی روانگی ہندوستان سے ہو رہی ہے مکہ مکرمہ کی جانب۔ یہ مقدس مہینہ ہے اور جو آنے والا مہینہ ہے قربانی کا مہینہ، جس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طریقوں کی نقل کر کے سب حج کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر دیکھیے حج کے 3 طریقے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کر کے پھر احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر عام زندگی گزارتے ہیں۔ پھر جیسے ہی حج کے دن شروع ہوتے ہیں 7 تاریخ یا 8 تاریخ سے جو ہے نا معلم مینا کی جانب لگ جاتے ہیں، تو پھر حج کی نیت کی جاتی ہے، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حج ہاؤس کی جانب سے تمام حاجیوں کے قافلے نکل رہے ہیں، اور پرائیویٹ جو ٹورس ہیں وہ بھی حاجیوں کے وہاں سے بھی حاجیوں کے ٹورس قافلے نکل رہے ہیں، ٹورس سے بھی، پرائیویٹ ٹورس سے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو بھی حاجی ہیں ان کو کیا ہے، اپنے تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ، اور اس طرح حج کے لیے ہم تیاری کریں اور اپنے کپڑے سلوا لیں، حجامت وغیرہ بنوا لیں، احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراش لیں، اور بالوں میں تیل لگا لیں، نہا دھو کر بالوں میں تیل لگا لیں، خوشبو لگا لیں، سرما لگا لیں۔ یہ تمام تیاری کرنے کے بعد حج ہاؤس کو جائیں، وہاں پر تمام سامان تیار کر لیں، 20 کلو کے 2 بیگ اور 7 کلو کا 1 بیگ۔ یہ تمام چیزیں آپ سامان کے ساتھ حج ہاؤس کو 8 گھنٹے پہلے جا کے رپورٹ کرنا ہے، حیدرآباد والے، اور جو ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں وہ 2 دن پہلے رپورٹ کرنا ہے، وہیں پر رہنا، انہیں رات وہیں پر گزارنی ہے حج ہاؤس میں۔ تو یہاں پر یہ لوگ اپنے پاسپورٹ لے لیں گے، اور جو بیگس ہے اس کا ویٹ کروا لیں گے، اور انہیں ٹیکس وغیرہ دیے جائیں گے اور کڑا دیا جائے گا، پاسپورٹ کاپیز، ویزا کاپیز دیے جائیں گے، بورڈنگ کارڈز دیے جائیں گے، جسے وہ اپنے پرس میں سنبھال کر رکھیں اوپر، کیونکہ یہ ایئرپورٹ میں بتانا ہوتا ہے، یہ ہیلتھ کارڈز، بورڈنگ کارڈز اور پاسپورٹس وغیرہ یہ اپنے اوپر ہی رکھیں یہ چیزیں۔ حج ہاؤس سے بسوں کے ذریعے شمشاد آباد ایئرپورٹ روانگی ہوتی ہے تلنگانہ والوں کے لیے، وہاں سے پھر ایروپلین میں بٹھایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں حج کرنا بہت ہی دشوار تھا، لوگ سمندر کے راستے سے بھی سفر کرتے تھے، پیدل بھی سفر کرتے تھے، بہت مشقت تھی، لیکن آج بہت ہی آسان ہو گیا ہے سفر حج۔ سب جیسے کیا ہے، حج کمیٹی والے ذمہ داری لے لیتے ہیں یا پرائیویٹ ٹورس والے ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو گیا، بس پیسہ خرچ کرو اور تمام ہمارے لیے ارکان، لیکن ہمیں ارکان ادا کرنے میں وہاں پر بہت دشواری ہو گئی ہے، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور بہت دور دور تک چلنا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تمام جو حاجی ہیں وہ ابھی سے پیدل چلنے کی عادت رکھیں، اپنی جو مخصوص دوائیں ہیں وہ دواؤں ان کو اچھے طریقے سے رکھنے، مہینہ بھر 1.5 مہینہ 2 مہینے کی دوائیں رکھ لیں، جو بھی ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ سفر تو آسان ہو گیا ہے جانے کے لیے، لیکن وہاں پر بہت زیادہ رش ہونے کے لیے ارکان کی ادائیگی میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، دور دور تک چلنا رہتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ حج تمتع میں پہلے جو عمرہ کیا جاتا ہے نا، اس کو ہم کس طرح ادا کرنا وہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم جب جدہ پہنچ جائیں گے، جدہ پہنچو یا مدینے
منورہ کو لے جایا جائے۔ ہر صورت میں دیکھیے، جب ہم سفر کر رہے ہیں، عمرہ کی نیت سے سفر کر رہے ہوں یا حج کی نیت سے سفر کر رہے ہوں، تو سب سے بہترین جو ہمارا توشہ ہے سامان وغیرہ کے علاوہ، وہ توشہ ہے تقویٰ کا۔ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اتنے مقدس مقام پر ہم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے والے ہیں، تو اپنی زندگی کو ہم کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈھال لیجئے۔ سنتوں پر عمل کرنے والا ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دے۔ یہیں سے کیا ہے، ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو دعائیں آپ نے جو تعلیم فرمائی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو پڑھنے کی عادی بننا چاہیے۔ یہیں سے ہمیں پڑھنے کی عادت بنا لینا چاہیے، اور صبر و شکر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اور دنیاوی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، وہ تو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، جیسے سوئی، دھاگا، چھری، قینچی، دوائیں جو سو اپنی جو ہینڈ بیگ ہے نا، اسی میں رکھیے۔ اگر مریض کو ضرورت ہو تو استعمال کرے ویسا۔ اور جو تیز دھار کی چیزیں ہیں، انہیں بڑے بیگس میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو ہوائی جہاز میں بیگ لے جایا جاتا ہے، اس میں اگر کوئی سوئی بھی رکھیں گے آپ، پن بھی رکھیں گے، تو یہ جو سو کیا ہے، نکال کر پھینک دیا جائے گا، قینچی وغیرہ، چاقو وغیرہ، تو اس میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ بڑے بیگ میں رکھنا چاہیے۔ اور اپنی چپلوں کے لیے کلر والے تھیلیاں لے لیجئے، تاکہ آپ اس میں رکھ کے جو سو کہیں بھی رکھ سکیں، اور آسانی سے آپ کو وہ سمجھنے آ جائے کہ وہ آپ ہی کی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، جب آپ جدہ پہنچ جائیں گے تو وہاں سے پھر آپ کو کیا ہے، حرمین شریفین لے جایا جائے گا۔ تو یہ تمام ضروری چیزیں آپ رکھ لیجئے، اور وہاں جا کر وہاں ایئرپورٹ پر، جدہ ایئرپورٹ پر وہاں کے سم کارڈز لے لیجئے، اور ریچارج کروا لیجئے۔ اب ہمیں جب جدہ جایا جائے گا، تو یہ سب تمام تیاری کے بعد ہم کیا ہے، احرام جب باندھتے ہیں۔ احرام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو احرام کیا ہے؟ احرام کیا ہے؟ مرد کے لیے 2 چادریں ہیں، ایک باندھنے کے لیے اور دوسری اوڑھنے کے لیے۔ تو یہاں پر احرام باندھنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ احرام جب باندھتے ہیں تو ستر پوشی مکمل ہونا چاہیے۔ اگر ناف کے نیچے احرام باندھیں گے تو یہ ستر پوشی نہیں ہوگی، اور طواف، عمرہ یا حج نہیں ہوگا، لہذا ناف کے اوپر باندھنا چاہیے۔ بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں اور ڈھل کے نیچے آ جاتا ہے، تو اس کے لیے بیلٹ کا استعمال کریے یا ناڑے کا استعمال کیجیے، تاکہ وہ نیچے نہ آئیں۔ اس طرح جو ستر پوشی کا خیال رکھیے۔ اور عورت کے لیے جو احرام ہوتا ہے، وہ روزانہ جو کپڑے پہنتے ہیں، ڈریسز یا برقع ہو، اور نماز کی طرح جو اوڑھنی باندھتے ہیں، وہی ان کا احرام ہے۔ اور احرام کی حالت میں صرف چہرہ دکھانا ہے، اور تمام جو عورت کو کیا ہے، ستر پوشی کرنا ہے، کلائیاں بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ احرام پہن لینے کے بعد 2 رکعت نفل نماز عمرے کے احرام کی نیت سے پڑھنا رہتا۔ تو سب سے پہلے جب ہم احرام باندھ لیں گے، تو احرام ہم باندھ کے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا محلے کی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جو سو حج ہاؤس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب گھر سے نکلے تو سب سے پہلے سنتوں پر عمل کیجئے، دعائیں پڑھیے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھ کے نکلیے گھر سے۔ جب آپ نہا دھو کر نکلیں گے تمام تیاری کے ساتھ، تمام سامان لے کے حج ہاؤس جائیں گے، وہاں سے آپ کو تمام چیزیں دے دی جائیں گی، پاسپورٹ، ویزا، بورڈنگ کارڈ، سب ویٹ کرا لیا جائے گا، اور آپ کو ٹیکس دیں گے اور کرا دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں لے کے آپ سفر کے لیے روانہ ہوں۔ سفر کے لیے روانہ ہو تو 2 رکعت نفل آپ کو عمرے کے احرام کی نیت سے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ کو سورہ کافرون پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔
اب سفر کا آغاز ہوگا، بسوں میں بیٹھیے، سفر کی دعا پڑھیے، یہ سفر کی دعا آپ بس میں بھی پڑھیے، جہاز میں سفر کے دوران بھی پڑھیے۔ سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ دوران سفر ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، نماز کے وقت جہاز میں اپنی سیٹ پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ جب ایئرپورٹ سے آپ جہاز میں جاتے ہیں تو جب ہی آپ کیا ہے فریش ہو جانا ہے، کیونکہ 5 یا 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں جہاز میں، اگر ہولڈ رہا تو 1 گھنٹے کا ہولڈ یا 2 گھنٹے کا ہولڈ بھی ہو سکتا ہے، 8 گھنٹے کا سفر ہو جاتا ہے اس طرح۔ پھر ایئرپورٹ پہ ویٹ کرنا، پھر حج ہاؤس میں اتنے گھنٹے آپ ویٹ کر کے آئے ہیں، تو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی آپ فریش ہو جانا، تاکہ آپ کو جہاز میں کوئی حاجت نہ ہو، کیونکہ جہاز پہ اتنا چھوٹا واش روم ہوتا ہے کہ وہاں پر ناپاک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا اوائڈ کریے جہاز میں، اور کم سے کم پانی پیجیے، کم سے کم کھائیے، اور دعاؤں میں اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیے، کیونکہ سفر کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، اور جو ذکر و اذکار کیا جاتا ہے بہت ہی اس کا ثواب ہوتا ہے، تو لہٰذا مصروف رہیے۔ اور جیسے ہی سفر جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ 1 گھنٹے کے بعد عمرے کے احرام کی عمرے کی نیت کر سکتے ہیں، یا جو سو پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، تب آپ نیت کر لیجئے عمرے کی نیت دیکھیں یہاں پر، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، بس اس کو تو میرے لیے آسان فرما دے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ اس کے بعد آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، تلبیہ 3 سانس میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح ہم 3 بار تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی اور جنت مانگتی ہوں، اور تیری ناراضگی سے دوزخ سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اس طرح نیت کر لیں گے ہم۔ نیت کرنے کے بعد ہم یہاں پر احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے۔ احرام پہن کر جو چیزیں ہمیں حلال تھی اب وہ حرام ہو جائیں گی، جیسے کہ بال کاٹنا، خوشبو لگانا، کوئی چیز جھاڑ سے پتے وغیرہ توڑنا، کسی جانور کو مارنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ، بیہودہ باتیں کرنا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں احرام کی حالت میں، ہم پابندیوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ہم مکہ مکرمہ شہر پہنچنے تک، اپنی ہوٹل تک جانے تک، پھر طواف کے لیے جانے تک تلبیہ کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسلسل تلبیہ پڑھتے رہیے۔ جدہ پہنچنے کے بعد تمام اپنا سامان لے کے ہم بسوں میں سوار ہو جائیں گے۔ جدہ پہنچنے کے بعد کیا ہوگا، یہاں پر اپنے بیگس جو بھی سامان ہے ہم ٹرالی میں ڈالیں گے، بسوں میں چڑھ جائیں گے وہاں پر جدہ ایئرپورٹ پر۔ بسوں کے ذریعے اب ہم جانب منزل ہوں گے، مکہ کی طرف جائیں گے۔ تو جب مکہ کی شروعات ہوگی، مکہ کا جو احاطہ شروع ہوگا، وہاں پر ایک رحال نما کمان سے جب ہم گزرتے ہیں تو یہاں پر مکے کا احاطہ شروع ہو جاتا ہے۔
جیسے ہی حرم کی ابتدا ہوں گی تو ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہم ھذا حرامک و امانک یہاں پر دیکھیں، اللہم ھذا حرامک و امانک فحرمنی علی النار وآمنی من عذابک یوم تبعث عبادک واجعلنی من اولیائک وحلیتاتک۔ اے اللہ، یہ تیرا حرم اور تیرے امن کی جگہ ہے، پس جہنم کو مجھ پر حرام فرما اور اس دن کے عذاب سے ہمیں امن عطا فرما جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اور مجھے اپنے دوستوں اور فرما برداروں میں شامل فرما۔ اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا۔ اے اللہ، مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم جائیں۔ جب آپ سب سے پہلے حرم کے دروازے پہ پہنچیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو سیدھا پاؤں حرم کے اندر داخل کرنا ہے۔ مسجد میں داخلے کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں، مسجد حرام میں بھی داخلے کے لیے دعا پڑھیے وہی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام درود و سلام ہو محمد پر، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب اندر داخل ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اعتکاف کی نیت بھی کر لینا ہے کہ تاکہ ہمارا ہر عمل اعتکاف میں شامل ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، طواف کرنا، اور ہم اگر آرام بھی کریں وہاں پر تو ہر عمل ہمارا اعتکاف میں شامل ہو جائے۔ تو اس طرح نیت کریے، نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ نیت کر لیں، اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد یہاں پر ہم کون سے بھی دروازے سے جا سکتے ہیں، اندر باب السلام ہو یا کنگ عبدالعزیز ہو یا اجیات، کسی بھی ہم دروازے سے جائیں، مسجد حرام میں داخلے کی دعا پڑھیں، اعتکاف کی نیت کریں۔ اب ہمیں آہستہ آہستہ اندر داخلہ لینا ہے۔ یہاں پر دیکھیے حرم شریف کے اندرونی دالانوں سے ہمیں کیا ہے، اندر مطاف میں جانے کے لیے راستہ ہوگا، اسٹیئرز کے ذریعے ہم نیچے اتریں گے، باب السلام کے ذریعے جائیں گے تو سیڑھیاں ہیں اس کے ذریعے، یا اسٹیئرز بھی ہے وہاں پر اس کے ذریعے نیچے جائیں گے۔ پھر اندر ہم جیسے ہی جائیں گے اندر تو وہاں پر مطاف ہمیں نظر آئے گا، نیچے نظریں کرتے ہوئے جائیے، جب کھلا صحن آ جائے گا تو یہ مطاف ہوگا۔ مطاف میں ایک کونے میں ٹھہر کر جب آہستہ سے ہم نظریں اوپر اٹھائیں تو ہمیں کعبہ شریف نظر آئے گا۔ ایک جانب کھڑے ہو جائیں اور نظریں اٹھا کر کعبے کو دیکھیے، نور میں نہاتا ہوا کعبۃ اللہ شریف پورے کا پورا آپ کے سامنے ہوگا۔ ایسے وقت میں قبولیت کی دعا کا وقت ہے، یہ بہترین وقت ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں، غرض ہر ایک کے لیے جو بھی آپ کو دعا کے لیے کہے ہیں، سب کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرنا یہاں پر ضروری ہے۔ اور آنسو اگر آئیں تو آنسو بہائیں اور دل سے دعائیں کریں۔ اور جب آپ کعبے پر آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ دنیا کیا چیز ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ کسی شاعر کا بہترین شعر ہے یہ، کعبے پر پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ تو یہاں پر ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیے آپ نظریں نیچی کرتے ہوئے آگے بڑھیں، جب کعبے پر نظر پڑے تو سب سے پہلے یہ پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم ارزقنا وارض عنا۔ 3 بار پڑھیے یہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم ارزقنا وارض عنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم ارزقنا وارض عنا۔ یہ 3 بار ہم پڑھ لیں گے۔
کعبے پر جب پہلی نظر پڑیں گے، پھر اس کے بعد اور ایک دعا ہے یہاں پر، بیت اللہ شریف پر جب نظر پڑے تب یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام اللہم زد بیتک ھذا تعظیما تشریفا و تکریما و محابۃ وزد اللہم ممن حجہ او اعتمرہ تعظیما و تشریفا و تکریما و محابۃ و برا۔ اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تیری ہی جانب سے ہے سلامتی، بس تو ہمیں زندہ رکھ سلامتی کے ساتھ۔ اے اللہ تو اپنے اس گھر کی عزت، عظمت اور رواق و وقار میں روز زیادتی فرما، اور اس کو جس شخص نے اس گھر کا حج یا عمرہ کیا، اس کی بھی عظمت و عزت اور توقیر و تکریم میں اضافہ فرما دے۔ اس کے بعد درود پڑھیے، کوئی بھی درود، صلی اللہ علیہ محمد۔ اس کے بعد میں ایسی دعا کیجئے کہ جس میں ہمیشہ دعا کی قبولیت ہو، ہمیشہ اس میں بھلائی ہو، اور ہمیشہ تا حیات آپ کی دعائیں قبول ہوتی رہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہ دعا کریے کہ یا اللہ تا حیات میں جو بھی دعا کروں قبول ہوا کرے اور اس میں خیر ہوا کرے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعائیں مانگی تھی وہ ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ مجھے، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہنوں اور آنے والی نسلوں کو جنت میں داخل کر دیں۔ بار بار ہمیں مکہ و مدینہ کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے حرم شریف میں موت آ جائے۔ یہ دعا مانگنا صحیح نہیں ہے۔ آپ اس طرح دعا مانگیے کہ اے اللہ بار بار ہر سال مجھے حج کرنا نصیب ہو، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو، حج و عمرہ کرنا نصیب ہو۔ اور جب موت کا وقت آ جائے گا، ہر کسی کا موت کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے۔ تو لہٰذا جب ہماری موت ہوگی تو اے اللہ ہمیں جنت البقیع میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جنت المعلیٰ میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ آمین۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھے۔ یا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ میری نماز، میرا حج، میری ساری عبادتیں اور میری ساری دعائیں قبول فرما دیجئے۔ اس کے بعد طواف کی نیت کرنا ہے ہمیں حرم میں جا کے۔ طواف کی نیت ہم حرم میں جا کے کریں گے، کچھ دیر آرام بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جب آپ کو طواف کرنا ہے تو یہاں پر حجر اسود سے تھوڑا پہلے ٹھہر کر، اگر مرد حضرات ہے تو وہ پہلے اپنی جو اوپر کی چادر ہے دونوں کندھوں پہ، تو سیدھے ہاتھ کے اوپر جو چادر ہے اس کو بغل کے نیچے سے نکال کر الٹے ہاتھ کے کاندھے پر ڈال لینا چاہیے، اور اس کو ہم استباء کہتے ہیں، اور 7 چکروں میں مرد کو استباء کی حالت میں سیدھا کندھا کھلا رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑے رہیں کہ سیدھا ہاتھ حجر اسود کی سیدھ میں رہنا۔ اب طواف کی نیت کرنا ہے آپ کو۔ طواف کی نیت کیا کرنا ہے؟ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی سبعۃ اشواط للہ تعالی عز وجل۔ اگر آپ کو عربی پڑھنے نہیں آ رہا تو آپ اپنی زبان میں بھی نیت کر لے سکتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے مقدس گھر کے طواف کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لے۔ یہ 7 چکر اللہ عز وجل کے لیے ہے۔ اس کے بعد بالکل سیدھ میں، حجر اسود کی سیدھ میں آ جانا ہے۔ یہاں پر کہیں بھی ہو آپ دور، سیدھ میں آنا ہے آپ کو، بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آنا ہے۔ پیچھے گرین لائٹ ہوگی اور یہاں پر آپ ٹھہر کے، پیچھے آپ کے گرین لائٹ رہتی، تو یہاں پر ٹھہر کے آپ کو حجر اسود کا استقبال کرنا ہے۔ استقبال کس طرح کریں گے ہم؟ بسم اللہ۔ استقبال ایک ہی بار کیا جاتا ہے، جب طواف شروع کرتے ہیں نا تو پہلی بار آپ استقبال کریے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتی ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور
درود و سلام رسول اللہ پر ہو۔ اب ہم کیا ہے حجر اسود استقبال کیسا کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گی۔ استقبال کرنے کے لیے جیسے نماز میں دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کر لیڈیز، وہاں تک ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر ہمیں استلام کرنا ہے حجر اسود کا۔ حجر اسود کا استلام کرنے کے لیے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، استقبال ہو گیا یہاں پر، استقبال ہم کر لیے نا، اس کے بعد ہم کریں گے استلام۔ استلام کیسا کریں گے؟ یہاں پر ہم حجر اسود کے سامنے دونوں ہتھیلیاں کر دیں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر ہم اس طرح کہہ کر دونوں ہاتھوں کو چوم لیں گے، آہستہ سے چومیں گے، آواز زیادہ نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہماری چکر شروع ہوگی۔ چکر شروع ہوگی تو یہاں پر استلام کے بعد ہم چکر شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو کعبے کے 4 کونے بھی بتا دیتی ہوں میں آپ کو۔ اس کو رکن اسود کہتے ہیں، یہ رکن اسود ہے یہاں پر، رکن اسود، یہ رکن عراقی، یہ رکن شامی، یہ رکن یمانی، یہ حتیم ہے۔ اور یہاں پر جو پتھر ہے اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ حجر اسود ہے۔ اور یہ جو تمام جو ایریا ہے یہ طواف کرنے کا، اس کو مطاف کہتے ہیں۔ اور طواف کے ہر چکر پر یہاں پر ہمیں استلام کرنا پڑتا ہے یہ حجر اسود کی سیدھ میں۔ تو جب ہم پہلی چکر شروع کریں گے تو تھوڑا سا آگے سے یہاں پر دیکھیے، پہلی چکر جب شروع کریں گے ہم تو یہاں پر حجر اسود سے تھوڑا پہلے ٹھہریں گے، یہاں پر ہم طواف کی نیت کریں گے، پھر اس کے بعد استقبال کریں گے، پھر یہاں پر بالکل سیدھ میں آ کے ہمیں استلام کرنا ہے، یعنی دونوں ہاتھ حجر اسود کے سامنے کر کے ہمیں استلام کرنا ہے، چومنا ہے دونوں ہاتھوں کو۔ اور اس کے بعد ہماری چکر شروع کریں گے، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں گے ہم حتیم کے آگے سے، ادھر ہماری چکر پوری ہوں گی۔ اور یہاں پر رکن شامی سے رکن یمانی تک 40 فرشتے یہاں پر رہتے ہیں جو طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دعا پڑھیں گے رکن یمانی پر، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دین، دنیا و آخرت میں گناہوں سے معافی کا اور ہر بلا سے سلامتی کا سوال کرتی ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے یا صرف سیدھے ہاتھ سے رکن یمانی کو چھونا سنت ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے دور ہوتے ہیں تو اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی گزر جائیں۔ اس کے بعد یہاں پر رکن یمانی سے، یہ رکن یمانی ہے، یہاں سے یہاں تک حجر اسود تک یہاں پر 70,000 فرشتے یہاں پر جو طواف کرتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور یہ جو راستہ ہے اسے مستجاب کہتے ہیں، یہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ دعا یہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ دعا ہم مانگیں گے، اور جو ہماری جائز دعائیں ہیں، جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ان دعاؤں کو بھی یہاں پر مانگ لیجئے۔ اس کے بعد جب ہم حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے تو ہماری ایک چکر مکمل ہو جائے گی۔ دوسری چکر کے لیے ہم پھر اس میں استلام کریں گے، یہاں پر استلام کر کے ہم دوسری چکر، جیسے پہلی چکر مکمل کریں نا اسی طرح دوسری چکر بھی مکمل کریں گے۔ پھر یہاں پر جب آ جائیں گے استلام کریں گے، پھر تیسری چکر شروع کریں گے، پھر جو دعائیں ہم یہاں پر مانگے تھے پھر وہی دعائیں ہم مانگتے جائیں گے۔ پھر یہاں جب پھر ہم حجر اسود پر آ جائیں گے تو ہماری تیسری چکر مکمل ہو جائے گی، دوسری چکر مکمل ہو گئی، اب تیسری چکر ہم شروع کریں گے۔
پھر یہاں پر حجر اسود پر جب آئیں گے تو تیسری مکمل ہو جائے گی. پھر استلام کرنا ہے یہاں پر. پھر چوتھی چکر شروع کرنا ہے. پھر جب حجر اسود پر آ جائیں گے واپس تو یہاں پر چوتھی چکر مکمل ہو گئی. پھر استلام کریں گے. پھر یہاں پر پانچویں چکر شروع کریں گے. پھر حجر اسود پر آنے پر پھر استلام کر کے چھٹویں چکر شروع کریں گے. پھر حجر اسود کے سامنے یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پر استلام کریں گے. پھر ساتویں چکر آپ شروع کریں گے. اس طرح آپ کے 7 چکر مکمل ہونے پر آخری میں پھر استلام کرنا ہے آپ کو. یہاں پر ٹھہر کے حجر اسود کی سیدھ میں ٹھہر کے پھر استلام کرنا ہے. تو اس طرح آپ کے 7 چکر ہوئے. چکر کتنے ہیں آپ کے؟ 7 ہے. 7 چکر ہے اور استلام آپ کے 8 ہیں. 8 استلام کر رہے ہیں. تو اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو گیا. جب طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم سے گزرتے ہوئے ہمیں یہ پڑھنا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یعنی دیکھیے یہاں پر مقام ابراہیم سے جب ہم گزریں گے تو یہاں پر دیکھیے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ. اس طرح بولتے ہیں ہم یہاں سے گزرتے ہوئے مقام ابراہیم کی جو سیدھ ہے کہیں بھی یہاں پر ہم کیا ہے 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنے کا ہے ہمارے کہیں بھی سیدھ میں. تو یہ پہلی رکعت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ کافرون پڑھیں گے. اور دوسری رکعت میں بعد علم کے سورہ اخلاص پڑھیں گے. اب نماز پڑھ لینے کے بعد ہم دوبارہ یہاں پر کعبے کی طرف آئیں گے اور یہاں پر حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان جو پتھر ہوتا ہے اسے ملتزم کہتے ہیں کہ اس کی سیدھ میں ٹھہر کر ہم کہیں بھی ٹھہر کر، کیونکہ قریب جگہ نہیں ہوتی بھیڑ کی وجہ سے، کہیں بھی ٹھہر کے ہم اپنی جائز دعائیں مانگیں گے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے لپٹ کے آنسو بہا کر بہت دعائیں کی تھی. تو لہٰذا اس سنت کو یہاں پر ادا کیجیے اور خوب دعائیں مانگیے. اس کے بعد ہم زمزم کی جانب جائیں گے. زمزم پینے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں زمزم کے یہ ڈبے نظر آئیں گے جس پر ایک ڈبے پہ ناٹ کولڈ لکھا ہوا رہتا، یہ نارمل پانی رہتا، اور باقی کے جو ڈبے ہوتے ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا رہتا، یہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. تو یہاں پر خوب سیر بھر کر زمزم کا پانی پیجیے. زمزم پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. اور زمزم شفا ہے، دعا ہے، غذا ہے. تو یہاں پر زمزم پینے سے پہلے دعائیں کیجیے. ہر گھونٹ پر ایک دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ خوب پیجیے پانی اور ہر گھونٹ پر کیا ہے دعائیں مانگیے. زمزم پینے کی دعا دیکھیں یہاں پر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اس طرح یہ دعا پڑھیے. اور یہاں پر کیا ہے علم کی زیادتی، صحت و تندرستی، خیر و برکت اور رزق میں کشادگی کی دعا ہے، یہ پڑھیے. اور پانی پینے کے وقت کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہوئے زمزم پانی پیجیے. اور جب پانی آپ پی چکے ہیں تو الحمدللہ کہیے، کیونکہ آپ کو خوب سیر بھر کے پانی پینے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہمان بنایا ہے اور یہ نعمتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں. اب ہم نے صحیح کرنے جانا ہے، عمرہ کی صحیح کرنے جانا ہے. تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ استلام کرنا ہے. تو استلام کرنے کے لیے ہم حجر اسود کی جانب آئیں گے اور دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف ہم کریں گے. اور اس کے لیے ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہم دونوں ہتھیلیوں کو چوم لیں گے. استلام کرنے کے بعد ہم اب صحیح کے لیے آگے بڑھیں گے اور صحیح کی
نیت کر لیں گے اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ سبعۃ اشواط للہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکروں کی نیت کرتی ہوں، خاص تیری خوشنودی اور رضا کے لیے، بس تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ اس طرح ہم اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں اور عربک میں بھی آپ پڑھ لے سکتے ہیں۔ آپ کو جو پیپرز دیے گئے ہیں وہ ساتھ میں رکھ لیجئے طواف کے دوران۔ اب ہم جب صفا کے قریب پہنچیں تو ہمیں صفا کے قریب پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر ہم دعا کر سکتے ہیں۔ صفا اور مروہ میں بچوں کے لیے بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو نہ صرف اپنے بچوں کے لیے، اچھے خوش نصیبہ کے لیے، خوش اخلاقی کے لیے اور ترقی کے لیے دعا کیجیے، اور جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے، نیک اور صالح اولاد کے لیے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی بہترین تربیت کے لیے، صالح اور نیک بننے کے لیے دعا کیجیے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی دعائیں آپ کو مانگنی ہیں یہاں پر مانگیے۔ صفا پر جب آپ جائیں گے تو قبلہ رخ ہو کر آپ کو دعا کرنی ہے، اور صفا کی شروعات پر ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے، ابدؤ بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ میں صحیح اس جگہ سے شروع کرتی ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا، جیسا کہ فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج و عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے بھلائی کرے بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیے آپ، صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم چکر لگائیں گے تو درمیان میں چوتھا کلمے کی کثرت کریں، زیادہ پڑھیں چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ زیادہ پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد درمیان میں آپ کو گرین لائٹیں نظر آئیں گی، گرین لائٹوں کا کچھ علاقہ نظر آئے گا، وہاں سے جب گزریں تو یہاں پر مرد حضرات کو دوڑنا ہے اور عورتوں کو اپنی جو رفتار ہے اسی رفتار سے چلنا ہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے سے بچھڑنے کا ڈر ہے بہت زیادہ رش کی وجہ سے، تو مرد بھی کیا ہے آہستہ چال سے چل سکتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے جہاں تک بھی گرین لائٹیں رہیں گی یہ دعا پڑھنا ہے آپ کو، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم۔ اے میرے پروردگار بخش دے اور رحم فرما اور درگزر فرما اس سے جسے تو جانتا ہے، بے شک تو زبردست بزرگی والا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے مروہ کے اوپر جب ہم جائیں گے، مروہ کے اوپر یعنی کہ جب اونچائی کے مقام پر چڑھیں گے تو ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے، جیسے کہ یہ علاقہ اونچا ہے تو جب اونچائی کی طرف جائیں گے تو ہمیں پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس طرح صفا سے مروہ ہماری ایک چکر مکمل ہو گئی ہے، تو اسی طرح ہمیں کتنے چکر کرنا ہے؟ 7 چکر کرنا ہے، اور مروہ پہ جب آپ پہنچیں گے تو ادھر بھی آپ کیا ہے قبلہ رخ ہو کر دعا کر سکتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرنا اور وہاں پر ٹھہر کے دعا کرنا، دعا کر کے پھر مروہ سے ہمیں کیا ہے صفا کی جانب آنا ہے، تو اس طرح 7 چکر مکمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، پہلے ہم کہاں سے شروع کریں؟ صفا سے مروہ ایک چکر ہو گئی ہماری، پھر مروہ پہ آئے دعا کرے، پھر مروہ سے صفا کی جانب بڑھے، دوسری چکر ہو گئی، پھر صفا پہ پہنچے وہاں پر دعا کرے، پھر وہاں سے مروہ کی جانب آئے، تیسری چکر ہو گئی، پھر مروہ پر آنے کے بعد دعا کر کے پھر وہاں سے ہم صفا کی جانب آئے، چوتھی چکر ہو گئی، پھر صفا پر ہم دعا کریں گے، پھر وہاں سے مروہ کی جانب بڑھیں گے تو 5ویں چکر ہو جائے گی، پھر مروہ کی جانب ہم ٹھہریں گے اور وہاں دعا کر کے پھر صفا کی جانب آئیں گے تو 6ویں چکر ہو جائیں گی، پھر صفا سے ہم پھر مروہ کی جانب آئیں گے تو 7ویں چکر مکمل ہو جائے گی۔ تو صفا سے ہم شروع کریں، مروہ پہ
ختم کرے۔ اس طرح ہمارے 7 چکر مکمل ہو گئے۔ اب 7 چکر مکمل ہونے کے بعد ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ حلق کروانا ہے۔ حلق یا خصر، حلق بولے تو سر کے پورے بال ہمیں کٹوا لینا ہے، ہمیں یعنی کہ جینٹس کو کٹوانا ہے، لیڈیز کو نہیں۔ مرد حضرات کو سر کے پورے بال نکالنا حلق کہلاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے تمام سر کے بال نکالے، حلق کیا، ان کے لیے 3 بار دعا فرمائی، اور جس نے خصر کیا یعنی کہ سر کے چوتھائی حصہ 1/3 حصہ کٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ خصر کہلاتا ہے۔ تو ان کے لیے 1 بار دعا فرمائی ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، زیادہ کی لالچ ہوتی تو ہم زیادہ کا سوچنا، پورے بال نکال لینا، سر کے پورے بال۔ اور جب مرد حضرات مروا گیٹ سے نکلیں گے تو وہاں پر حجام ٹھہرے ہوئے رہتے، وہ لوگ پیسے ریا لے کے حلق کرتے ہیں، یا پھر ٹاور کے نیچے حجام خانے بھی ہیں، وہاں پر باربر شاپس ہے، وہاں پر جا کر بھی ہم جو سو حلق کروا سکتے ہیں۔ جب مرد حضرات حلق کروا لیں تو اپنی عورتوں کے بال بھی کاٹیں، کیونکہ وہ احرام کی حالت میں وہی کاٹیں گے تو ان کو گناہ ہوگا۔ اکثر عورتیں وہ اپنے بال خود ہی کاٹ لیتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر صفا مروہ پہ کچھ لڑکیاں بھی قینچی لے کے بیٹھی ہوئی رہتی ہیں، ان سے بھی کٹوا سکتے ہیں۔ یا جو مرد حضرات حلق کرا کے آ چکے ہیں وہ بھی ان کے بال 1 پور کے برابر کاٹ سکتے ہیں۔ جو چوٹی ہوتی ہے نیچے کے کیا ہے، انیوں سے انگلی کو لپٹ کے 1 پورہ کے برابر بال کاٹیں۔ بال کاٹ لیے، حلق ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگر شکر ادا کرنا ہے تو پھر کعبے کی جانب آئیے، حجر اسود کی سیدھ میں کہیں بھی آپ بیٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔